حکمت وقت کی ضرورت۔ مولوی صاحب نے جمعے کے خطبے میں انتہائی پرجوش تقریر کرتے ہوئے تمام نمازیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج تم لوگوں کے ایمان کا امتحان ہے۔ آج یہودیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اگر تم لوگوں میں غیرت ایمان باقی ہے تو دنیا کو دکھا دو کہ ہم بے غیرت نہیں ہیں اور ہم بیت المقدس کے تحفظ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی ہم میں سے ہر شخص جوش و جذبے سے بھاگ کھڑا ہوا اور جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی اس نے وہ اٹھا لی۔ ہمارا غم و غصے سے یہ حال تھا کہ دل کرتا تھا کہ راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیں۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ ہم اپنے ملک کی گلیوں اور سڑکوں پہ ڈنڈے اور ہاکیاں اٹھا کر بے مقصد نعرے بازی اور مار دھاڑ کرتے رہے۔ فلسطین پہ قبضہ اور ظلم و ستم آج بھی اسی طرح ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ویورز، یہ واقعہ ہمارے والد صاحب ہمیں سنایا کرتے تھے۔ 1967 میں محض 7 دن کی جنگ کے بعد اسرائیل نے فلسطین اور بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ اس ظالمانہ قدم پر پورا عالم اسلام سراپا احتجاج بن گیا۔ والد صاحب جرنلسٹ تھے، پہلے پاکستان ٹائمز اور بعد میں دی نیشن میں آپ نے صحافتی ذمہ داری ادا کی۔ آپ ہمیشہ ہمیں اس بات کی نصیحت کرتے تھے کہ دل لگا کر پڑھو، اخبار باقاعدگی سے پڑھا کرو اور اللہ سے تعلق ضرور جوڑو، لیکن کبھی بھی غیر حقیقی اور جذباتی دنیا میں نہ رہو۔ ویورز، یہ ماہ رمضان ہے جس کا بنیادی مقصد ہی اللہ نے یہ بتایا ہے، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ اپنے نفس پر قابو پانے اور ڈسپلن کا مہینہ ہے۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پورے پاکستان میں رمضان کی آمد کے ساتھ حالات سول وار کی طرف چل پڑے ہیں۔ بے گناہ اور بے قصور لوگوں کو مرتا ہوا دیکھنا انتہائی تکلیف دہ امر ہے، پھر چاہے وہ حکومتی اہلکار ہوں یا عوام ہوں۔ فرانس نے جو کچھ کیا ہے اس کی مذمت ہر صاحب شعور شخص کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک، مذہب یا فرقے سے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہماری جان، ہمارے ماں باپ اور اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہیں۔ اس پہ کوئی دوسری رائے ہونا ہماری موت ہے۔ ویورز، عربی زبان کی کہاوت ہے، عوام کالانعام، عوام جانوروں کی طرح ہیں، یعنی ایک جانور جدھر بھاگتا ہے باقی بھی بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ جس قسم کا احتجاج اور اس کی روک کے لیے جو کچھ ہمارے ملک کی سڑکوں پہ ہو رہا ہے، کیا ہم میں اتنی بھی ویژن یا وزڈم ہے کہ ہم اس بات پہ غور کریں کہ ہم پوری دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ شر پسند عناصر اور غیر ملکی قوتیں خوش ہوتی ہوں گی کہ ہم لوگوں کے لیے کوئی بڑی پلاننگ اور جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ محض چند کارٹون اور توہین آمیز تصویریں وہ تھرمامیٹر ہیں جن سے وہ وقتاً فوقتاً ہمارا قومی اور مذہبی ٹیمپریچر چیک کرتے رہتے ہیں اور کوسوں دور بیٹھے ہمیں معاشی، ذہنی، تعلیمی، غرض یہ کہ ہر طرح سے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ویورز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ غور کریں۔ ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی زندگیوں پر غور کریں اور پھر اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ کیا ہمارے اندر وہ کردار ہے؟ ہم تو کردار کے لحاظ سے اس قدر بد نصیب ہیں کہ ماہ رمضان سے پہلے ہی کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں۔ رمضان سے پہلے مجھے واٹس ایپ پہ ایک میسیج ملا کہ اب وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں دکاندار کئی گنا مہنگی قیمت پہ چیزیں
बेच कर इस बात की जल्दी करेंगे कि उनकी जमात ना रह जाए। दूसरी जानिब हम जिन्हें काफिर कहते हैं वो क्रिसमस से पहले हर चीज़ को सस्ता कर देते हैं। पता नहीं हम अल्लाह को इस कदर अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं कि उसको हमारे सेल्फिश रवैये की खबर नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। नीयत का ताल्लुक इंसान की रूह से है। ज़ुबान झूठ बोल सकती है जबकि रूह सच्चाई की जगह है, और नीयतों का हाल अल्लाह बखूबी जानता है। साहिब इक़्तिदार, मजहबी लीडर और जागीरदार तबके के लोगों की औलादें बैरून मुल्क के शहरियत याफ्ता होते हैं। वहीं उनके बच्चे तालीम हासिल करते हैं, और जब भी हालात नासाजगार हों तो ये सब पनाह के लिए उधर का ही रुख करते हैं। अलबत्ता अपने मकासद के हसूल के लिए इन्हें ईंधन आवाम की सूरत में मिलता है, जिसे मज़हब और सियासत का नाम लेकर झोंक दिया जाता है। इस सारे अमल के पीछे जो चीज़ काबिल गौर और काबिल इस्लाह है वो तालीम की कमी और गुर्बत है। बदनसीबी से हम अभी तक कौम नहीं बन सके, महज अफराद का एक बेशऊर और बेहंगम रेवड़ हैं जिन्हें जब कोई चाहे हंका के ले जा सकता है। एक दूसरे पे कुफर के फतवे लगाने की बजाय हमें अमली तौर पर ख़ुद को बेहतर बनाना चाहिए और हिकमत के साथ अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को दुनिया में फैलाना चाहिए। अल्लाह हम सब को शऊर और हिकमत की दौलत अता फ़रमाए और हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम बेहतर फ़ैसले कर सकें जिन पे बाद में पछताना ना पड़े। आमीन। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।